اس باب میں بعض لوگوں کے ایک انتہائی فاسد عقیدے کی اور بہت ہی گھٹیا سوچ کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے۔ یہ سوچ منافقین کی تھی اور مشرکین مکہ کی بھی، اور وہ سوچ تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو حکمت سے خالی قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو مجرد مشیت ماننا، ایسی مشیت جو حکمت سے خالی ہوتی، اور یوں اللہ رب العزت کی تقدیر کا انکار اور اس قسم کے بہت سے مفاسد۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس باب میں اس تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کے حسن ادب کے تقاضے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، اور ایسے عناصر کی تردید کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے۔ یہ بدگمانی کسے پیدا ہوئی اور کیسے پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی؟ یہ پیدا ہوئی جنگ احد کے بعد، بقول ان کے اللہ تعالیٰ کی جماعت، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے اور تقریباً سب کو زخم لگے، بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی زخم لگے، دندان مبارک شہید ہوئے اور ایک تکلیف پہنچی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ ہونا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے فیصلوں کے ساتھ بدگمانی پر محمول کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح و نصرت کے وعدے کیے ہیں نعوذ باللہ وہ غلط ہیں، اور جو کچھ زخم اور شہادتیں لاحق ہوئیں یہ نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ تو ایک طرح سے یہ تقدیر کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے حکمت بالغہ کا انکار، اور اسی بنیاد پر یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چھوڑ دے گا اور یہ ہمیشہ ہزیمت اور شکست خوردہ ہوں گے، اور جو غلبہ دین کے وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ انہی سے ایک بدگمانی کی بنیاد پر بہت سی بدگمانیاں پیدا کر لی گئیں جو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ سوء ادب اور کمال توحید کے منافی، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے اس کا انکار، تقدیر کا انکار، یہ بہت سے مفاسد یہاں پیدا کر لیے گئے۔ ان دونوں آیات کریمہ میں، یہ پہلی آیت سورہ آل عمران کی اور دوسری سورۃ الفتح کی، ان میں منافقین اور مشرکین کی انہی بدگمانیوں کا ذکر۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ یظنون، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یظنون وہ معنی یعتقدون، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا یسبق الی اذہانہم من الوہم، کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں وہم سمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو کہ ناحق ہے، غیر الحق، ناحق، غلط، جو حق کے منافی ہے۔ ظن الجاہلیہ، اس قسم کا گمان جاہلیت میں لوگوں کے دلوں میں تھا، اس قسم کے عقیدے دور جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، اور یہ ابھی تک انہی اوہام میں گرفتار ہے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانیاں ان کی قائم ہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اس معاملے میں کوئی اختیار یا ہماری رائے لی جائے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں،
قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ ہر قسم کا امر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی مشیت نافذ ہے، اور اس کی ہر مشیت حکمت کے ساتھ ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو مؤمنین کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اور اس کی پوری مشیت کمال کی ہے، اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، ہر فعل حکمت کے ساتھ ہے، اور کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے منافقین اور مشرکین کے ان اوہام کی اور ان کے ظنون اور جو ان کا ایک عقیدہ تھا، جو ان کے افکار تھے، وہ بتلائے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ الظانین باللہ ظن السوء، اس سے مراد مشرکین بھی منافقین بھی، مشرکین اور منافقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی لیے بیٹھے، کیونکہ آیت کے آغاز میں مشرکین کا بھی ذکر اور منافقین کا بھی ذکر۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر برائی کا دائرہ ہے، ان پر برائی کا دائرہ ہے۔ دائرے سے مراد یہ کہ یہ برائی میں گھرے ہوئے ہیں، دائرے میں جو چیز ہو دائرہ اس کو گھیر لیتا ہے پوری طرح۔ یہ لوگ بھی برائی کے دائرے میں ہیں، اور دائرہ چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مستحق عذاب اس بدگمانی کی بنا پر، کیونکہ یہ بدگمانی کفر تک پہنچتی اور ایمان کے منافی ہے اور کمال توحید کے منافی۔ تو ابن قیم نے کیا فرمایا؟ فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، ان کی بدگمانی کیا تھی کہ اللہ تعالی اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، ورنہ احد میں رسول زخمی کیوں ہوا، صحابہ شہید کیوں ہوئے، اتنا نقصان کیوں ہوا؟ اگر یہ اللہ کی جماعت ہے تو اللہ کی جماعت کو تو غالب ہونا چاہیے۔ یہ بدگمانی۔ وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، اور یہ کہ جو معاملہ ہے دین اسلام کا اور نبی علیہ السلام کی دعوت کا، وہ اضمحلال اور ضعف اور کمزوری کا شکار ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ دین کا معاملہ مزمحل ہو کر ختم ہو جائے گا۔ جس طرح جنگ احد میں اتنا نقصان ہوا، یہ نقصان آگے ہوتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ دین اضمحلال کا شکار ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ یہ بدگمانی ہے۔ وَأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ، یہ جو کچھ نقصان ہوا نبی علیہ السلام کو، صحابہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی حکمت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اپنی جماعت کے بارے میں، اتنے قتل، اتنے زخم، اس میں کون سی حکمت ہے؟ حکمت بالغہ تو جماعت کے نفع میں پنہا ہے کہ جماعت ہمیشہ غالب رہے، ہمیشہ نفع میں رہے، کبھی نقصان نہ اٹھائے۔ تو یہ کون سی حکمت ہے؟ فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ، تو منافقین کی ساری بدگمانی اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار، نمبر 2 انکار القدر اور تقدیر کا انکار، وہ انکار ان یتیم امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کا انکار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ مکمل ہو اور آپ کا معاملہ چھا جائے اور آپ کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ تو ان کی اس بدگمانی میں یہ سارا انکار موجود ہے۔ وہ ان یظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ یہ قرآن نے بار بار خبر دی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔
تو ان کی بدگمانی کیا تھی کہ یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ اگر شکست اور ریخت کی یہی کیفیت رہی، آگے اور نقصان ہوں گے، تو یہ معاملہ تو مزمحل ہو جائے گا۔ تو نصرت اور غلبے کے وعدے وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ منافقین کی باتیں، ان کی بدگمانیاں، ان کی کج فہمی۔ حالانکہ یہ معاملہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بھرا ہوا تھا۔